ایک والد کا اپنے بچے کو نصیحت آموز خط. میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہانگ کانگ کے ایک مشہور ٹی وی براڈ کاسٹر جو کہ بچوں کے ماہر نفسیات بھی ہے اپنے بیٹے کو خط لکھتا ہے. خط کے الفاظ کا اطلاق ہم سب پر ہوتا ہے، چاہے بچہ ہے، بچی ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، باپ ہے یا پھر باپ کا بچہ ہے. 3 وجوہات مجھے یہ سب کچھ لکھنے پہ مائل کر رہی ہے. زندگی میں اچھی بری قسمت اور حادثات کا غیر متوقع ظہور ایک فطری عمل ہے. کسی کو علم نہیں کہ وہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا، اس لیے مناسب ہے کہ آپ کو پہلے سے کچھ الفاظ کہہ دوں. میں آپ کا والد ہوں. اگر میں آپ کو کچھ نہ بتا سکا تو کوئی اور یہ سب کچھ نہیں بتائے گا. میں جو کچھ لکھ رہا ہوں یہ میرے تلخ تجربات کا نچوڑ ہے، اور شاید ان پر عمل کرنے سے آپ بے شمار غیر ضروری پریشانیوں سے بچ جائیں. یہ چیزیں آپ یاد رکھیے گا. جن لوگوں کا آپ سے اچھا رویہ نہ ہو ان کے بارے میں شکایت نہ کیجیے. سوائے میرے اور آپ کی ماں کے کوئی اور آپ سے اچھا رویہ برتنے کا ذمہ دار نہیں. جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں ان کی قدر کیجیے اور ان کے شکر گزار رہیے. ہاں، آپ کو خبردار ہونا چاہیے کہ ہر فرد کے اچھے رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے. آپ کو محتاط رہنا چاہیے. جلد بازی میں اسے حقیقی دوست نہ سمجھیے. دوسرا، دنیا میں کوئی بھی فرد ناگزیر نہیں ہے. لازمی نہیں کہ دنیا میں ہر چیز آپ کی ملکیت ہو. اگر یہ خیال آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے تو آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی، بالخصوص ایسے حالات میں جب آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو مزید برداشت نہ کرنا چاہیں یا آپ کی محبوب چیز آپ کے پاس مزید نہ رہے. اس وقت زندگی بہت مختصر ہے. اگر آپ آج اپنی زندگی کے لمحات ضائع کرتے ہیں تو آنے والا کل آپ کو بتا رہا ہوگا کہ زندگی آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے. جتنا جلد آپ اپنی زندگی میں مہیا خزانوں سے فائدہ اٹھا سکے اتنا ہی زیادہ آپ زندگی کا لطف اٹھائیں گے. چوتھا، زندگی عارضی احساسات کا نام ہے. وقت، عمر، موڈ کے ساتھ ساتھ یہ احساسات دھندلے پڑ جاتے ہیں. اگر کوئی محبوب شے آپ کو چھوڑ دیتی ہے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. وقت کے ساتھ ساتھ زخم اور دکھ مندمل ہو جائیں گے. کبھی بھی محبت اور حسن کے بیان میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لیں. اس طرح محبت کے جانے کے دکھ میں بھی مبالغہ سے کام نہ لیں. پانچواں، دنیا میں بے شمار کامیاب لوگوں اچھی تعلیم حاصل نہ کر سکے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مطالعہ میں محنت سے کام نہ لیں. آپ جو بھی علم حاصل کرتے ہیں وہ آپ کا ہتھیار بن جاتا ہے. ہر کوئی کامیابی تک پہنچ سکتا ہے بشرطے کہ وہ آغاز تو کرے، چاہے وہ آغاز انتہائی بے وقت چیز سے ہی کیوں نہ ہو. چھٹا، میں اس توقع میں نہیں جی رہا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو آپ مجھے مالی سہارا دیں گے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ بڑے ہو جائیں تو میری آپ کو سہارا دینے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا ہے یا لیموزین جیسی قیمتی کار میں. امیر بننا ہے یا غریب. ساتواں، آپ کو اپنے کال کا پاس رکھنا چاہیے، لیکن دوسروں سے یہ توقع نہ رکھیے کہ وہ بھی ایسا کر پائیں گے. آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں لیکن دوسروں سے ایسی کوئی توقع نہ رکھیے. اگر آپ یہ بات سمجھ نہیں رہے ہیں تو آپ عملی میدان میں غیر ضروری مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں. آٹھواں، میں نے ان گنت سال لاٹریاں خریدی لیکن کبھی بھی لاٹری کا انعام نہیں پایا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دولت مند بننے کے لیے آپ کو سخت محنت کرنا پڑے گی. مفت میں روٹی نہیں ملتی. نواں، نامعلوم میرا اور آپ کا ساتھ اس دنیا میں کتنا ہوگا. آئیں، جو وقت ہمیں میسر ہے اس مہیا وقت کے خزانے سے لطف اندوز ہو جائیں. ہم دوسرے سے ملنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں یہ ہم دونوں میں سے کسی کو نہیں پتا. آپ کا والد.